ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ روز سوچتا کاش اس کی زندگی بدل جائے۔ ایک دن جنگل کے پاس پرانی جھوپڑی کے اندر اسے ایک عجیب سی پرانی بیل ملی۔ بیل پر پرانے نشان بنے ہوئے اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکل رہی تھی۔ ایان نے جیسے ہی بیل بجائی، اس کے سامنے سونے کے سکے اور نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایان ڈر گیا، پھر خوشی سے ہنسنے لگا۔ ایان اب روز بیل بجاتا اور امیر ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے بہت بڑا محل، مہنگی گاڑیاں اور بہت سے نوکر رکھ لیے۔ پورا شہر حیران تھا، لیکن اس کے گھر کا ایک نوکر راکھ بہت لالچی تھا۔ ایک روز اس نے چوری چپکے دیکھا ایان بیل بجاتا اور پیسہ آ جاتا۔ راکھ کے دل میں لالچ آ گیا۔ ایک رات جب ایان سو رہا تھا، راکھ نے بیل چوری کی اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے جیسے ہی بیل بجائی، ٹنگ! کوئی پیسہ نہیں ملا، بلکہ کمرے کا ٹمپریچر بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ ہوا تیز چلنے لگی، دیواروں پر سایہ ہلنے لگا۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک بھیانک سایہ اور اس نے کہا، تم نے جادو کی بیل چوری کی ہے، اب سزا بھگتو۔ زمین پھٹنے لگی، اس میں سے بہت خوفناک جن نکلا۔ جن نے کہا، یہ بیل انسانوں کے لیے نہیں تھی، صرف اس کے لیے تھی جو صاف دل ہو۔ تم لالچ میں اندھے ہو گئے۔ اس رات راکھ کے گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگی۔ چیزیں اپنے آپ گرنے لگی، بچے رونے لگے، دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور سایہ دیواروں پر چلنے لگا۔ راکھ ڈر کے مارے چیخنے لگا۔ بیل لے کر بھاگتا ہوا ایان کے گھر پہنچا اور رو کر معافی مانگی اور بیل واپس کر دی۔ راکھ جیسے ہی ایان کے روم میں پہنچا، روتے ہوئے بیل واپس کر دی۔ جیسے ہی ایان نے بیل واپس پکڑی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن راکھ اس ڈر کے بعد کبھی نارمل نہ ہو سکا۔ ایان نے بیل کو دوبارہ کبھی نہیں بجایا۔ اس نے سمجھ لیا ہر جادو کے پیچھے کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ اس نے بیل کو ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا، مگر گاؤں والے ابھی بھی اس کنویں پر جاتے ہیں، لیکن جو وہاں جاتا ہے کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ کنواں ان کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔